وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے، اور اللہ رب العالمین سے خیر، بھلائی، نیکی اور اچھائی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال استخارہ کی دعا اور استخارہ کی نماز کے سلسلے میں تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک مومن اللہ رب العالمین پہ توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے خیر کی امید لگائے رہتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہی سے تمام قسم کی بھلائیاں طلب کرتا ہے، اور انہی بھلائیوں کی طلب میں سے صلاۃ استخارہ ہے۔ صلاۃ استخارہ سے پہلے آدمی کو نیت کرنی چاہیے، پھر وضو کرنا چاہیے، اور اس کے بعد 2 رکعت نفلی نماز ادا کر کے سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ جابر بن عبداللہ السلمی کا بیان ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلم اصحابہ الاستخارۃ فی الامور کلہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تمام معاملات میں استخارہ سکھایا کرتے تھے، کما يعلمهم السورۃ من القرآن، ایسے ہی سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کی سورت سکھایا کرتے تھے۔ یقول، کیا کہا کرتے تھے؟ اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، تم میں سے کسی کو بھی جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہو تو اسے 2 رکعت نفلی نماز ادا کرنی چاہیے۔ ثم لیقل، نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہنا چاہیے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب، اللہم فإن كنت تعلم هذا الامر ثم تسمیہ، یعنی هذا الامر کی جگہ پہ جو کام ہو اس کا نام لے، اس کا نام لے، اور پھر کہے بعینہ خیرا لی فی عاجل امری وآجلہ، قال او فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ، اللہم وإن كنت تعلم انہ شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری، او قال فی عاجل امری وآجلہ فاصرفنی عنہ واصرفہ عنی واقدر لی الخیر حیث کان ثم ردنی بہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6841، اور مختلف الفاظ کے ساتھ ترمذی میں، نسائی میں، ابو داؤد، ابن ماجہ اور مسند احمد کے اندر یہ دعا مذکور ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھے، اور اس دعا میں جہاں ھذا الامر کا لفظ ہے وہاں اپنے کام کا، اپنے مشن کا اور اپنے اہم ترین معاملے کا ذکر کرے۔ اور بہت سی غلط فہمیاں آج لوگوں نے اس سلسلے میں پیدا کر دی ہیں کہ کوئی کسی اور کے لیے استخارہ کرتا ہے،
جیسے نماز کوئی کسی اور کے لیے نہیں پڑھ سکتا ہے، استخارہ بھی کوئی دوسرے کے لیے نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے یہ دعا ہے، اللہ رب العالمین سے التجا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی علام الغیوب ہے۔ بندہ اپنے معاملے کے نتائج سے ناواقف ہے، اس لیے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بعض لوگ خواب کا سہارا لیتے ہیں، دین خواب کا نام نہیں ہے، کتاب و سنت کے مطابق عمل پیرا ہونے کا نام ہے۔ اس لیے یہ نہ کوئی امید لگائے بیٹھے کہ آج میں نے استخارہ کر لیا ہے، اب رات میں خواب دیکھوں گا، خواب میں واضح ہوگا کہ ہمیں کون سا کام کرنا چاہیے اور کون سا کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خواب کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے خواب کا انتظار بھی نہیں، بلکہ یہ دعا کر کے اپنے مشن پر جاری اور ساری رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام مومنوں کو دنیا اور آخرت کے معاملات آسان کر دے، اور اللہ رب العالمین مشکلات کو اپنے فضل و کرم سے دور کر دے۔